الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں اور ان کی بیوی دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا
انہیں جنت عطا فرمائی۔ اور ہم نے کہا اس جنت میں جہاں سے جب جتنا مرضی ہے کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم دونوں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، زیادتی کر بیٹھو۔ تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں مسلسل وسوسہ ڈالنا شروع کیا، اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرنے کی غرض یہ تھی، اس کا مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نیتوں سے واقف ہیں کہ شیطان کے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے ستر اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے کھول دے، ان کو بے حیا بنانا مقصد تھا۔ یہ مقصد تھا وسوسہ ڈالنے کا۔ تو اس نے وسوسہ کیا ڈالا؟ دل میں ایک برائی کو خوبصورت کیسے بنا کے پیش کیا؟ کہنے لگا کہ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں اگر تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے اور اس کو چکھنے سے منع کیا ہے تو اس کی صرف وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ کہیں تم یہ درخت کھا کے فرشتے نہ بن جاؤ۔ تم انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر تمہارے جیسی مخلوق انسان یہ درخت کھا لے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فرشتہ بن جاتا ہے۔ او تکونا من الخالدین، یا یہ مقصد ہے کہ تم انسان ہو، تم نے ایک دن مر جانا ہے، تمہیں موت آ جائے گی اور یہ تمہارا قصہ ختم۔ اس درخت کے پاس اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا جانے سے کہ اگر تم نے یہ کھا لیا پھر موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ رہو گے۔ اب یہ دونوں کتنے اعلیٰ خیالات ہیں۔ یہ ہے شیطان، اور پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کی تذلیل۔ اصل مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی تذلیل۔ اور سامنے کیا بنا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ کام جو منع کیا گیا ہے جس چیز سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے تم اس سے بھی اعلیٰ ہو جاؤ، یہ کام کرنے سے اس سے بھی اعلیٰ ہو جاؤ، درخت کھاؤ گے انسان نہیں فرشتے بن جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ترقی کا بھوت تو انسان کے اوپر ہمیشہ سوار ہے، بلند سے بلند تر ہونا۔ تو اللہ نے اس کے لیے جو اصل راستے رکھے ہیں ان پہ انسان اعتبار نہیں کرتا، شیطانی راستوں پہ اعتبار کرتا، تو پھر وہ ترقی کی بجائے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کا مذاق اڑائیں گے، شیطان کی باتوں پہ چلیں گے، تو مقصد یہ ہوگا کہ اس سے ترقی آئے گی۔ نہیں بھائیو، ترقی نہیں آئے گی، تذلیل ہوگی، ترقی نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، بنیادی نقطہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے دن سے سمجھا دی، عملی طور پہ سامنے آ گئے۔ جنت میں رہ رہی ہیں، اس سے بڑھ کر ترقی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اور ہر نعمت میسر ہے، ایک درخت یہ آزمائش تھی کہ انسان میری بے بہا نعمتوں پہ اس کی وہ شکم سیر ہوتا ہے، قناعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور ایک درخت کہ اس کے قریب نہیں جانا، کہاں ایک درخت اور کہاں بے بہا پھل۔ لیکن شیطان نے کہا بھائی ان سب کو چھوڑو، وہ جو ایک چیز سے منع کیا گیا نا اس کے اوپر توجہ دو کہ اللہ نے اس سے کیوں روکا ہے، اس کو چکھنا چاہیے۔
جیسے دنیا کے اندر بے شمار اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، مشروبات طرح طرح کے ہیں، فرمایا نشہ آور چیز نہ کھاؤ، شراب نہ پیو۔ انسان کہتا ہے یہی تو پینی ہے، اسی کو تو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ ہے ہماری وہ بنیادی تباہی اور بربادی کہ اللہ کی شکر گزاری، اس کی بے بہا نعمتوں کے اوپر اعتبار نہیں، اور ایک چیز جس سے منع کی ہے جس میں بے بہا خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ہم گلے لگا لیتے ہیں، ہم ان کو برداشت کر لیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے وہی۔ تو بتائیں ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے یا شیطان کے بندے؟ بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ تو اللہ مالک الملک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں اس نے وسوسے بے شمار ڈالے، اور ان وسوسوں کے ساتھ ساتھ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اتنی قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، کر کے تو دیکھو کیا جائے گا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، فرمایا کہ شیطان تو بڑا پاپی ہے، بڑا تجربہ کار ہے، وہ ایک سادہ سی مخلوق تھی، اس نے ان کو دھوکے سے نیچے اتار ہی لیا، جس کو کہتے ہیں شیشے میں اتارنا۔ تو آدم علیہ السلام کو اس نے اتنے وسوسے ان کے دل میں پیدا کیے، اور اماں حوا کے دل میں، کہ ان کو شیشے کے اندر اتار لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، اب وسوسے کیا تھے، یقین دہانی کیا تھی کہ اس کو چکھو گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا شیطان کے دل میں واقعی یہ خیرخواہی تھی؟ نہیں، اللہ نے پہلے بتا دی ہے۔ اس ناشکرے اور اس دھوکے باز کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی تذلیل ہو، یہ ذلیل اور رسوا ہو۔ چنانچہ جب اس نے ان کو اتارا اپنے شیشے میں اور انہوں نے اس درخت کو چکھا، بس اس درخت کا چکھنا تھا، بدت لہما سوآتہما، اللہ نے جو وہ نورانی پردے ان کے جسموں پہ ڈالے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے وہ چھپے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس گناہ کی وجہ سے ہٹ گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ اور جب ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوئیں تو اللہ نے ایک اور صفت کا جہاں ذکر کیا ہے۔ وہ صفت انسان کے اندر کیا ہے؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ حیا کی صفت ہے، وہ غیرت کی صفت ہے، وہ شرم کی صفت اللہ نے بتائی کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی جو چھپی ہوئی تھیں، تو ایک خوبی جو سب سے پہلے گناہ کے بعد اور گناہ کا جو رزلٹ سامنے آیا وہ خوبی سامنے آ گئی، اور وہ حیا اور غیرت کی خوبی تھی۔ جب ان کی شرمگاہیں کھلیں وہ جنت کے درختوں کے پتے اتار کے اپنے اوپر چپکانے لگے کہ ہم اپنے صدر کو تو پہلے چھپائیں۔ میاں بیوی ہیں لیکن حیا ایسی کہ میاں بیوی تو ہمیشہ ننگے نہیں رہتے آپس میں۔ شرم و حیا کی بات ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو ہر بری عادت سے روکتی ہے، اور حیا ایک ایسی صفت ہے جو ہر اچھی صفت میں ابھارتی ہے، ہر اچھی صفت میں ابھارتی ہے۔ انسان کے اندر یہ حیا ہونا، تو پھر وہ ایک نیک انسان تھا، غلام تھا کسی باغ کے اندر، باغبان باغ کا جو مالک تھا، اس نے اپنا غلام اس کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو روزانہ وقت پہ روٹی بھیج دیا، کھانا بھیج دیا کرتا تھا۔ تو وہ جو لگا بندہ کھانا تھا، وہ جب کھانے لگا تو ایک کتا آ گیا بھوکا اور اس کے سامنے آ کے ایسے بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا، تو وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا اور ایک لقمہ اس کے سامنے پھینک دیتا۔ تو آدھی روٹی اس نے کھائی، آدھی کتے نے کھائی۔ روٹی تھوڑی سی تھی، کھانا ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی یہ کیا، تم نے تھوڑا سا کھانا تھا، آدھا اس کتے کو کھلا دیا، تمہاری بھوک بھی اسی طرح ہی ہے، تو تم نے سارا کھانا خود کیوں نہیں کھا لیا، یہ بھاگ جاتا کہیں اور چلا جاتا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بھوکا کتا میرے سامنے آ گیا، مجھے اللہ سے حیا آئی کہ وہ ایک بھوکا کتا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو
تو کھانا میں کھا جاؤں اور وہ بھوکا میرے پاس سے اٹھ جائے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ ایک بھوکے کتے کو بھوکا واپس لوٹانے سے اگر اس غیرت مند انسان کے دل میں، اس غلام کے دل میں جس کو تھوڑا سا جس کے پاس کھانا تھا، اس کو اللہ سے حیا آئی، تو ہم جب دوسروں کے منہ سے لقمے چھین چھین کے خود کہتے ہیں یہ میں کھا لوں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ملازموں کے حقوق پاس جب رکھتے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بھرتے ہیں، اس کو میرے بھائیوں کیا کہیں گے؟ بتاؤ نا، کہ دوسرے کا حق نہیں دینا، کوئی بہانہ ملے تو نے کام ٹھیک نہیں کیا، بھائی سیلری کتنی دیتے ہو؟ 20,000، 10,000 خود کاٹ لی بہانے کر کر کے، شرم کے مار، کدھر گئی تمہاری غیرت؟ یہ پیسے جوڑ کے حج کرنے چلے جاؤ گے؟ حیا، غیرت کی بات میں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک غیرت رکھی ہے، ایک حیا رکھی ہے۔ اس حیا نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو ایک دوسرے کے سے اپنے صدر چھپانے پہ جب ابھارا، لباس تو وہاں تھا نہیں، لباس تو اللہ نے اس دنیا کے اندر وہ نازل کیا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں بہترین لباس دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، طرح طرح کا لباس پہنتے ہو، موسموں کے لحاظ سے تمہیں ہم نے لباس دیے، ایک تو وہ تمہارے پورے سطر کو چھپاتے ہیں، دوسرا وریشا، وہ تمہاری زیب و زینت کو ابھارتے ہیں، تم ان میں خوبصورت نظر آتے ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، لیکن یاد رکھو اللہ کے ڈر کا لباس اس جیسا کوئی لباس نہیں۔ لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہننا تو بادشاہوں نے کمال کر دی، شہرت کے لباس پہنے لوگوں کو میں مشہور ہونے کے لیے، فرمایا یہ نہیں، تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے، اللہ کے خوف کا لباس بہترین لباس ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شرم و حیا کی صفت ہے، یہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ بنی نوع انسان میں رکھی ہے، یہ اللہ مالک الملک کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ اللہ بہت حیا والے ہیں، اللہ بہت حیا والے ہیں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، جا رہے تھے، تو دیکھا ایک شخص کھلے میدان میں، کوئی تالاب تھا، کپڑے اتار کے نہا رہا تھا، کوئی جسم پہ ازار بند نہیں، کھلا نہا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کیا، ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا، لوگوں، ان اللہ حیی ستیر، ان اللہ حیی ستیر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، بے شک اللہ بہت حیا والے ہیں، اللہ کو بڑی حیا آتی ہے، ستیر، بہت پردے رکھنے والے ہیں، اللہ بڑے با حیا ہیں اور بڑے پردوں والے ہیں، اور لوگوں پہ بھی پردے ڈالتے ہیں۔ اس نے خوبصورت چیز کو ظاہر کیا ہے اور قبیح چیز کو چھپا دیا ہے۔ خوبصورت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، آپ کوڑا کرکٹ دیکھیں، زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے بہترین خوشبودار درخت اگاتے ہیں۔ اللہ اچھی چیز کو اٹھاتے ہیں اور بری چیز کو چھپاتے ہیں۔ ایک انسان، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، خواتین بھی یہاں موجود ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کون سا وہ انسان ہے جو کہے میرے پیٹ کے اندر کیا چیز، کچھ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا میں نور بھر کے لے کے آیا؟ کیا کچھ چھپا ہوا ہے اور کیا کچھ ظاہر ہو رہا ہے؟ حیی ستیر، وہ بڑے حیا والے ہیں اور بڑے ستر والے ہیں، لہذا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے جب بھی کوئی انسان نہانے لگے وہ سترے کا اہتمام کرے، یا تو وہ حمام کے اندر ہو، اور اگر باہر کہیں نہانا ہو تو اپنے سطر پہ اور اپنے جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا رکھے، ننگا ہو کے باہر نہ نہائے۔ اللہ سے تو حیا کرو، اللہ بڑے حیا والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم یستحیی من العبد اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما خائبتین صفرا،
اللہ بہت ہی حیا والے ہیں، اللہ بڑے کریم اور سخی ہیں، اور جب کوئی فقیر اور محتاج بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے، اس حیا والی ذات کو حیا اور شرم آتی ہے کہ ان کو ناکام اور خالی واپس لوٹا دے، ان کے اوپر کچھ خیر نہ ڈالے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی تھوڑا سا درد مند انسان ہو تو اگر کوئی ایسا ہاتھ کرے، اس کی گاڑی کی طرف کرے، اس کے سامنے آ جائے تو جیب سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، نہیں یار خالی لٹانا۔ حتیٰ کہ پیشہ ور آتے ہیں، کہتے ہیں یار بس مجھے شرم آتی ہے، اس نے جب ایسا کیا ہے اور کہا اللہ کے لیے دیو تو میں کیا کروں؟ بھائی تمہیں اور شرم آتی ہے تو اس مالک کے اوپر کیوں نہیں اعتبار کرتے ہو، پھر اس کے آگے کیوں نہیں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اسے شرم نہیں آتی؟ اس کی حیا اس کی شان کے لائق ہے، میری اور آپ کی حیا اس نے پیدا کی ہے، یہ وصف میرے اور آپ کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، یہ بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود، اس کی صفات لامحدود، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں، اس کی صفتیں بندوں سے نہیں ملتی اور بندوں کی صفتیں اللہ جیسی نہیں ہیں۔ اللہ بڑا حیا والا ہے، اللہ بڑے شرم والا ہے، اور یہ شرم و حیا اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی رکھی ہے، اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی رکھی ہے۔ لہٰذا اس امت کو تو یہ سکھایا گیا ہے، اصل علم، اصل اس دنیا کی حقیقت تو مسلمان کے پاس۔ فرمایا لوگوں تمہارے ساتھ ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی تم سے الگ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کو تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ لگا دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اعمال کی نگرانی کرنے والے وہ بڑی عزت والے فرشتے جو لکھتے ہیں، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان سے حیا کیا کر، ننگے نہ بیٹھا کر۔ تو میرے بھائیوں یہ فرشتوں کی بھی صفت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں میرے ہی کمرے میں تشریف فرما تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جیسے ایک بے تکلفی ہوتی ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیوں بھائی؟ پنڈلی ایسے ننگی ہو تھوڑی سی گھر میں ہو، یا آپ نے کوئی دوست احباب ہو تو یہ تو کوئی بری بات نہیں۔ تو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آ جاؤ، بیٹھو، بیٹھے، باتیں کی، جس مقصد کے لیے آئے تھے پورا ہوا، چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، فرمایا آ جاؤ عمر آ جاؤ، تو جس مقصد کے لیے آئے تھے بات ہوئی۔ اسی طرح فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آنا ہوا تو باہر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عثمان۔ تو آپ نے کہا ذرا ٹھہرو، دروازہ نہ کھولنا، بیٹھے، کپڑے سیدھے کیے اور کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو باتیں ہوئیں، چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد گرامی آئے اور آپ اسی طرح، یہ کوئی بدگمانی، کوئی شکایت نہیں تھی ہوتی، ہر بات سے اللہ کے نبی کی بات سے حکمت اور دین سمجھنا مقصد ہوتا تھا کہ جو بھی اللہ کے نبی نے بات کی ہے اس کو ہم سمجھیں۔ اور ظاہر بات ہے اما عائشہ صدیقہ کا یہ سوال یہ کتنی بڑی حقیقت کھول گیا۔ تو کہا میرے والد آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ عمر بھی آئے تو جب عثمان آئے تو آپ نے اتنا اہتمام کیا، اپنے مکمل کپڑے درست کیے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عائشہ، دو باتیں فرمائیں۔ عائشہ، عثمان حییٌ، بہت حیا والا ہے، ستیر، وہ بڑے ستر والا ہے، پردے کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ظاہر بات ہے کوئی بات کرنے کے لیے کسی کام کی غرض سے میرے پاس آیا ہے، جب مجھے اس کیفیت میں دیکھتا شاید وہ شرم و حیا سے بول ہی نہ سکتا، وہ ویسے ہی چلا جاتا۔ تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس طرح بٹھایا، اپنے حالت کو درست کیا تاکہ عثمان کو کسی قسم کا حجاب محسوس نہ ہو اور وہ کھل کے بات کر سکے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسرا یہ کہا الا استحیی من رجل
تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں۔ فرشتوں کو بھی عثمان سے حیا آتی ہے۔ انسان جتنے حیا والا اور وقار والا ہوگا تو اللہ کی مخلوق اس سے اتنا ہی حیا کرے گی، اور انسان جتنا حیا کو کا لباس پھینکے گا تو شیطانوں کو اتنا ہی اپنا قریب کرے گا۔ ہمارے معاشرے کی اور گھروں کی اور اپنے مزاج کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کے لباس کو، تقوی کے لباس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے اللہ کی نورانی مخلوق کو اپنا گرویدہ بنائیں، اس کی بجائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ انداز ایسا اختیار کر گئے ہے جو سراسر شیطانی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے فرشتے تو حیا کر کے چلے گئے تو شیطانوں کو ہم نے کھلے راستے دے دیے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جہاں شیطان ہوں گے وہاں برکت نہیں نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، وہاں فساد ہوں گے، وہاں وسوسے ہوں گے، وہاں یہ سب کچھ ہوگا، امن امان نہیں۔ تو شرم و حیا ایک بہت بڑا وصف ہے، اس لیے اس کو ایمان کہا گیا ہے، اس لیے اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا ساتھی بنا دیا ہے، یہ اکٹھا رہتے ہیں، ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک کو ہم رخصت کر دیں گے دوسرا ساتھ خود بخود چلا جائے گا۔ جب ایک چیز جائے گی نا، ایک ساتھی کو ہم نکال دیں گے تو دوسرا ساتھی آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہ دونوں ساتھی ہیں۔ اگر ہم شرم و حیا کو رخصت کر دیں گے تو یوں سمجھو آپ نے شرم و حیا کو رخصت نہیں کیا، آپ نے ایمان کو رخصت کر دیا، کیونکہ ایمان اور حیا یہ لازم و ملزوم ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا بڑا اہم رکن ہے حیا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ بیٹھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اب وقت بہت تھوڑا ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ تھا کہ میں نے ایک یہ بیان کیا کہ حیا یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور دوسرا حیا جس کو حیا ایمانی کہتے ہیں، جس کو میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایمانی حیا کیا ہے اور یہ کیسے آتا ہے اور اس حیا کے تقاضے کیا ہیں، اختصار کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہے ایمانی حیا کا کہ جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا کہ اس کائنات کا خالق و مالک وحدہ لا شریک وہ ہے تو اسے حیا کرنی چاہیے۔ اب عام طور پہ حیا اس لیے انسان کو آتی ہے کہ جس سے آپ حیا کرتے ہیں، آپ کا والد ہو، آپ کا استاد ہو، کوئی بڑا ہو، تو آپ کو حیا آتی ہے، وہاں آپ نہیں بولتے، اور آپ کہہ بھی دیتے ہیں بعض اوقات، کہہ یہ دیتے ہیں اگر یہ بزرگ نہ بیٹھے ہو تو پھر میں آپ کو ساری بات بتاتا، ٹھنڈا کر دیتا ہوں، ایسے کہتے ہوتے ہیں، گویا آپ لحاظ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہیں۔ تو اللہ مالک الملک سے انسان کو شرم کہاں پھر کرنی چاہیے؟ اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ کدھر ہوتے ہیں؟ ہر جگہ ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ ہیں۔ پھر کہاں شرم کرنی چاہیے؟ ہر جگہ کرنی چاہیے، بس یہی تو مسئلہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ کہیں کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، ہر انسان یہ دیکھے کہ آج وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ پھر کہا اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ کہیں یہ کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ نہ سمجھنا کہ جو میں بولوں گا، جس کا اظہار کروں گا یا لکھ دوں گا، وہ تو اللہ دیکھ لیں گے اور سن لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہوں اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں، میں آنکھوں کے اشاروں سے بھی واقف ہوں اور جو دل کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو بہت بہترین بات کی ان کے سامنے،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے پیارے صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابہ نے آگے سے کہا انا لنستحیی والحمدللہ، بات بڑی اچھی تھی۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے رسول ہم اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، جو تم سمجھو میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں ہے، جو تم سمجھے ہو میرے کہنے کا وہ مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے جی؟ اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ جو اللہ سے حیا کرتا ہے یا اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، ان تحفظ الرأس وما وعا، اے انسان تو اپنے سر کی بھی حفاظت کر اور تیرے سر کے ساتھ جو جو عضو لگے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے کانوں کی حفاظت کر، اپنے زبان کی حفاظت کر۔ اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان کے تقاضے میں بتا رہا ہوں کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، اور اللہ سے حیا کرنے کا جو ایمانی حیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے کان کی حفاظت کریں کہ کیا سن رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کریں کیا دیکھ رہی ہیں، زبان کی حفاظت کریں کیا بول رہے ہیں، دماغ کی حفاظت کریں کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب سکھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں، کوئی ڈیٹیل نہیں میں جا رہا، بڑی واضح باتیں ہیں۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا، اپنے اس پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ لگا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ دل ہے، اس کے اندر معدہ ہے، معدے میں کیا جا رہا ہے، پیٹ میں کیا جا رہا ہے، حلال یا حرام۔ اگر حلال چیزیں ہیں تو کمائی بھی حلال کی ہے، حفاظت کرو اس کی، دل کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اللہ سے حیا کا یہ بھی مطلب ہے کہ موت کو یاد کرو، ایک دن یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور سامنے آخرت نظر آ رہی ہوگی، وہ وقت بہت جلدی آنے والا ہے، وہ فرشتے بھی آنے والے ہیں، وہ اجل وہ پیغام لے کے آنے والے ہیں۔ اس موت کے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ والبلا، اور پھر قبر کے اندر اس جسم کے بوشیدہ ہونے کو، گل سڑ جانے کو بھی یاد کیا کرو، یہ یاد کیا کرو۔ فرمایا من ترک الآخرہ، من اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو انسان آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی ان زیب و زینت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، فرمایا جس نے یہ کام کیا اس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کی ہے، اس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کی ہے۔ بات بڑی واضح ہے۔ ایک یہ بتایا گیا ہے کہ حیا شرم، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور سب سے پہلا وار جو شیطان لعین نے ہمارے باپ پہ کیا اور قیامت تک بنی نوع انسان پہ کرتا رہے گا، پہلا وار وہ اسی شرم و حیا کا رخصت کرنا ہے۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جو بھی ایمان سے محروم ہے قوم، وہ حیا سے بھی محروم ہے۔ ان کے اندر نہ مرد میں حیا، نہ عورت میں حیا، نہ بچوں میں حیا، نہ بوڑھوں میں حیا، نہ ان کو صدر کی کوئی ہے، نہ ان کو زبان کی کوئی پرواہ، سب کچھ کھلا ہو رہا ہے۔ یہ ہے شیطان کا وہ وار۔ نمبر 2، یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ سے حیا یہ ضروری ہے، اور اللہ سے حیا کرنے کا مطلب بھی اللہ کے نبی نے سمجھا دی ہے کہ اللہ سے حیا کا کیا مطلب ہے۔ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ہمیشہ موت کو اور قبر میں گل سڑ جانے کو یاد رکھو، اور ہمیشہ آخرت کے طلبگار بنو، جنت کے طلبگار بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے ہاں حیادار ٹھہرائے جاؤ گے، ورنہ پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، ایمان بھی نہیں تو پھر میرے بھائیو ہے کیا؟ اللہ ہم سب کے ہاتھ ہے۔